السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ آج کی کہانی جو آج آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، یہ ایک سچی کہانی ہے جو کہ ہمارے ایک معزز لسنر فاروق خان شیروانی پر بیتی ہے۔ انہوں نے یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے۔ آئیے آج کی کہانی سنتے ہیں فاروق خان شیروانی کی زبانی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے گی۔ آپ کو اگر یہ کہانی پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی کہانی کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اچھا، سٹوری بھائی یہ ہے کہ ایک میرے جو گھر ہے جہاں میں رہتا ہوں، وہاں پہ یہ 2006 کی بات ہے، میں دبئی سے واپس آیا تھا اور نارمل اپنی نوکری کر رہا تھا آنے کے بعد یہاں پہ۔ تو خیر اس سٹوری کا جو میں سٹوری سناؤں گا اس سے تھوڑا بہت تعلق ہے، لیکن میں صرف ایک سما بنانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، میرا بھائی سو رہے تھے رات کو نا تقریباً 4 بجے، تو وہ اگلے دن بھائی میرے اٹھے صبح اور امی سے بولے کہ یہ جو ہے فرخ، یہ پتہ نہیں رات کو 4 بجے کیوں نہ آ رہا تھا، نہ کہ یہ شیشے کے آگے جو ہے نا بال اپنے سکھا رہا ہے اور سفید کلر کا تھوپ پہنا ہوا ہے۔ اس نے تھوپ ہوتا ہے وہ جو عربی پہنتے ہیں، بیسیکلی ہم بچپن سے ہی پہن رہے ہیں اور ہم تھوپ بولتے ہیں اس کو، تو نائٹ سوٹ کے طور پہ پہنتے ہیں ہم لوگ۔ تو بہرحال وہ امی نے بولا کہ اس کے پاس تو یہ کپڑے ہیں ہی نہیں، تھوپ تو ہیں اس کے پاس لیکن یہ سفید کلر کا تو کوئی تھوپ ہے نہیں، کیونکہ کپڑے تو اس کے میں دھوتی ہوں۔ تو بھائی بھی تھوڑا الرٹ ہوا، بھائی نے کہا اس کے بال گیلے تھے، شیشے کی طرف منہ تھا، مجھے نہیں دیکھا اس نے، اور بال پوچھ رہا تھا وہ۔ پھر مجھ سے پوچھا امی نے، تو میں نے بھی وہی بولا کہ میرے پاس تو سفید تھوپ ہے ہی نہیں، تو میں رات کو 4 بجے اٹھ کے کیوں نہاؤں گا۔ بہرحال اب اسٹوری یہ ہے کہ میں ایک جگہ کام کرتا تھا، یونیورسل لاجسٹک کمپنی ہے، کوریئر کمپنی ہے، وہ شاید اب بند ہو گئی ہے یا کسی اور کوریئر نے اس کو ٹیک اوور کر لیا ہے۔ بہرحال وہاں میں جاب کرتا تھا، تو وہاں پہ ایک ملک صاحب آتے تھے، ان کو ملک صاحب کہتے تھے، وہ کارپینٹری کا کام کرتے تھے۔ تو ان سے میری سلام دعا ہو گئی، کیونکہ وہ جو بھی کام ہوتے تھے میں ان کے تھرو کرواتا تھا، مجھے کہیں سے ان کا نمبر مل گیا تھا۔ بہرحال جان پہچان میری تھی نہیں، وہ آنا شروع کیا انہوں نے، تو ان سے اچھی تھوڑی گپ شپ ہو گئی۔ عمر میری اس وقت 29 سال تھی۔ تو میں خیر کمپنیوں میں مجھے بہت تنگ بھی رہا ہوں میں نوکری کے حوالے سے، 6 مہینے 7 مہینے سال 1.5 سال 2 سال فارغ ہو جاتا تھا میں۔ تو بہرحال ایک جگہ میں اس کمپنی میں تھا تو بہت تنگ کر کے رکھا ہوا تھا مجھے۔ تو ایک دن میں انٹرویو کے لیے نکل رہا تھا، تو وہ ملک صاحب آئے، میں نے کام کے لیے بولا، میں نے کہا یار اب لیٹ ہو گئے، آپ کو میں نے کہا تھا کہ 12 بجے تک آ جانا، مجھے ابھی نا کال آئی ہے ایک جگہ سے جاب کی، تو میں وہاں پہ انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے بولا کہ بیٹا انٹرویو کے لیے جاؤ، درود شریف پڑھ کے جانا، اللہ رحمت کرے گا، لیکن تمہاری یہ نوکری بھی 3 ساڑھے 3 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی۔ یہ فارماسوٹیکل کمپنی تھی باہر کی، ملٹی نیشنل۔ تو میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال میں چلا گیا، میں نے انٹرویو دیا اور 1 ڈیڑھ مہینے میں مجھے کال آ گئی۔ اس کے بعد وہی میں نے وہاں نوکری کی، ایگزیکٹ 3.5 مہینے بعد میری نوکری وہ ختم ہو گئی۔ تو بہرحال اب میں اسٹوری یہ سنانے جا رہا ہوں کہ انہوں نے میں نے یہ اسٹوری اپنے گھر میں سنائی، تو ملک صاحب تھوڑے پتہ نہیں کچھ پڑھنے والے بھی تھے، وہ بقول ان کے میں تو اللہ کا کلام پڑھتا ہوں۔ بہرحال ان کو میرے بھائی نے گھر پہ بھی آنا جانا شروع ہوا، کارپینٹری کے کام گھر کا بھی میں ان کو دیتا تھا۔ تو انہوں نے ایک دفعہ بھائی سے ذکر کیا کہ بھائی میں آپ کے گھر میں نا دباؤ بہت ہے۔ تو بھائی میرے تھوڑا نا ان چیزوں میں فوراً وہ آ جاتا ہے کہ اچھا یار یہ آپ کیا کرنا چاہیے، تو وہ گھبرا جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بولا آپ ایسا کریں، مجھے کوئی بکرے کا گوشت دے دیں یا پیسے دے دیں اور کچھ چیزیں دے دیں، تاکہ میں بکرا جو ہے نا کاٹ کے نیٹی جیٹی کے پل سے میں رات کو 3 4 بجے پھینک دوں گا۔ آپ کے گھر میں کچھ چیزیں ہیں وہ ہیں، تو وہ اس وجہ سے آپ کو پرابلم کرتی ہیں، گھر میں ناچاکی اور یہ ساری چیزیں۔
اچھا مجھے بھی وہ بولتے تھے کہ یار تمہارے ساتھ ہوتا یہ مسئلہ ہے کہ تم غصے میں آ جاتے ہو، یا تو تمہارے ساتھ نا دیار الخیر کر کے کوئی دنیا کائنات میں ہے جہاں پہ مخلوقیں رہتی ہیں، وہاں کی کوئی مخلوق ہے جو تم سے چپک گئی ہے پیروں میں تمہارے، اب وہ تمہارے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو جا کے اکساتی ہیں اور تم الجھ جاتے ہو، اور کسی گندی جگہ سے تم گزرے ہوگے وہاں پہ یہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ جیسے صدر میں ہے وہاں سڑک کنارے بھی لوگ اپنا واش روم وغیرہ کر دیتے، میں نے کہا میں تو ڈیلی گزرتا ہوں، کہہ رہے میں وہیں سے کوئی نہ کوئی تمہاری چپکی ہیں چیزیں۔ تو بہرحال وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ یہ پڑھا کرو تو بہتری ہوگی، بہرحال انہوں نے ہم نے وہ بھائی نے بکرے وغیرہ کے پیسے گوشت ووش یہ وہ دیے۔ اب یہ بات ہے 2010 کی، 2010 کی نہیں 2011 کی بات ہے یہ۔ میں وہ لاجسٹک کمپنی چھوڑ چکا تھا، اس کے بعد وہ فارماسیوٹیکل سے فارغ ہو چکا تھا، اور میں ایک سیمنٹ کی کمپنی میں جاب شروع کر دی تھی۔ بہرحال انہوں نے مجھے بھائی کو بولا کہ ٹھیک ہے میں آج رات کو یہ عمل پڑھوں گا اور میں نیٹی جیٹی کے پل پہ کر کے نا اس کو پھینک دوں گا۔ اچھا میں نارمل لے کے سو گیا اس کو، مجھے کوئی اتنا نہیں تھا، میں نے کہا ہوگا جو بھی، مجھے کیا پتا کیا کرنا۔ تو مجھے رات کو 4 بجے آنکھ کھلی ہے، مجھے ٹائم ایگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن وہ ماحول یہی لگ رہا تھا 3-4 بجے کا ٹائم ہے۔ میرے سامنے ایک چیز کھڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا چھوٹا سا، میں ڈرا کر کے آپ کو بھیجوں گا وہ چیز، وہ ایسی تھی جیسے ایلینز نہیں ہوتے ان کا منہ آنکھیں، اچھا کپڑے پہنے ہوئے تھے بلیک اور گرے، فرنٹ گرے تھا اور سائڈ جو تھی نا وہ بلیک تھی، اور ان کا جو ہاتھ تھا کپڑوں میں سے نکلا ہوا تھا، ہاتھ تو صحیح نظر نہیں آیا مجھے لیکن وہ کپڑے سمیت ہی ہاتھ تھا، اور وہ میری طرف اشارہ کر کے، میری آنکھ کھلی ہوئی تھی اور میری شادی ہو چکی تھی۔ اچھا میری شادی ہو چکی تھی اور وہ چیز میرے سامنے مجھے کوس رہی تھی کہ تمہاری وجہ سے ہمارا بڑا نقصان ہو گیا ہے، اور 3 دفعہ اس نے بولا، اور اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اس کا بچہ بھی ساتھ تھا، اور میری آنکھ کھل گئی تھی اس وقت۔ اچھا میں پیرالائز ہوا تھا، میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی بالکل بھی، اور میں بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ حلق سے نکل نہیں پا رہا تھا مجھے، تو بہت جان لگا کے بول کے لیٹا ہی تھا، میں پیرالائز تھا، میں ہل بھی نہیں سکا، تو بہت جان لگا کے میرے منہ سے نکل گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ جیسی میں نے بولنا تھا میری آنکھ بند ہو گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں پسینے میں شرابور تھا اور میں گھبرا کے اٹھا، وہ میری آنکھ کھلی وہی صبح کے الارم پہ 8 ساڑھے 8 بجے 7 بجے کے قریب سوری۔ اچھا پھر میں چلا گیا آفس گھبراہٹ میں نے کہا پتہ نہیں یار یہ کوئی خواب تھا، لیکن خواب لگ نہیں رہا مجھے یہ۔ میں آفس میں تھا، 11 بجے بھائی کی کال آئی کہ یار رات کو نا مجھے بہت عجیب ہوا گھر کمرے میں، وہ کہنے لگے کہ میرے سینے پہ کوئی چڑھ کے بیٹھا ہوتا، تو ان سے پوچھو ملک صاحب سے کیا معاملہ ہے۔ پھر میں نے اپنا بتایا معاملہ کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہوا ہے رات کو، تو پھر مجھے کنفرم ہوا کہ یہ ہوا ہے کچھ نہ کچھ، پھر ان سے میں نے کال کی تو انہوں نے بولا کہ یہ تمہیں اب چلی گئی ہیں، اور وہ میں نے 3-4 بجے یہ ساری چیزیں پھینک رہا تھا تو یہ اس میں باندھ کے اندر غرق ہو گئی ہیں، تو تمہیں یہ بولنے آئی تھی کہ اب ہم نہیں آئیں گے، تم نے ہمارا نقصان کر دیا۔ تو بس یہ سٹوری تھی۔ تو بہرحال اب مجھے نہیں پتا کہ ہر چیز تو میں نے دیکھی اپنی آنکھوں سے، پیرالائز ہو گیا تھا میں، لیکن اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ اس چیز کے ساتھ ہی چلی گئی، اس کے بعد کچھ ہوا نہیں ایسا معاملہ، لیکن میرے ساتھ اس واقعے کے بعد کچھ ہوا نہیں آج تک۔ وجہ اس کی ہے کہ 1991 میں بھی میرے ساتھ ایسے ایک واقعہ ہوا تھا کہ میں ایسا لگ رہا تھا کمرے میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ بھرے ہوئے، اس وقت میں بہت چھوٹا تھا۔ اس کے ٹھیک 10 سال بعد پھر وہی چیز ہوئی، ایسا لگ رہا تھا کمرے میں نے یہ ملک صاحب سے ڈسکس کیا تھا، انہوں نے بولا کہ بیٹا آپ ان کی رہ گزر میں سو رہے تھے، جہاں ان کا گزر تھا آپ سو رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ ہر 10 سال بعد کہہ رہے ہیں، ہاں وہ بس آپ بیچ میں آ جاتے ہوں گے ان کے، اور پھر یہ 2011 میں یہ والا واقعہ ہوا۔ تو بس یہ ساری سٹوری تھی میری۔